انسان کے دل میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ جس چیز کے پیچھے لگ جائے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب انسانی دل میں کسی چیز کی خیال اور تصور آ جائے تو وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ دل میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ یقین والی ایمان اور صلاحیت والی عمل کو جمع کرنے کی خبر اللہ نے دی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نعمتوں کا اظہار سینے کی کشادگی اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ دل کی قوت بدنی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ جل جلالہ پر اعتماد اور اس کے فضل و کرم کی خواہش دل کی قوت ہے۔ تمہاری زندگی تمہارے افکار کے تابع ہے۔ خدا کے علاوہ کسی سے قدردانی کا مطالبہ نہ کرے۔ اہم کاموں کی طرف اپنی ذات کو مرکوز کرنے کے لیے راحت اور فراغت سے مدد لو۔ جب آپ راحت میں ہوتے اور فراغت میں فرصت ٹائم میں ہوتے ہو تو اپنی توجہ کو ان چیزوں کی طرف دل سے مرکوز کرے۔ حاصل کرنے کا فارمولہ ہے، وہ چیزیں حاصل کرنے کا جس کے لیے طبیعت مائل ہو ان کو اہمیت دی جائے، کیونکہ اس کے خلاف کرنے سے طبیعت میں ملال پیدا ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد واضح راستہ کی توفیق ہے۔ اہدنا توفیق صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والے اللہ ہی معبود ہے۔ اس کا علم ماضی حال مستقبل پر محیط ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہی دوزخ ہے۔ قبض سے مراد استقامت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو استقامت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ انسانی بدن پر 10% کا اختیار ہے، باقی 90% اختیار خود خدا کے فرشتے چلا رہے ہیں۔ وہ 10% میں صرف نیت اور رغبت کا اختیار رکھتا ہے۔ انسان جو ہے یہ 10% میں رغبت اور نیت اور ویژن اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے اور اس کو صرف اور خالص اللہ کے لیے اختیار کیا جائے تو وہ تقوی بنتا ہے۔ یعنی آپ اپنی رغبت اور نیت ویژن کو اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو یہی تقوی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے گناہ اور نیکی کا اندازہ کیا ہوا ہے۔ تم نیکی کے اندازے کی طرف اپنی نیت اور رغبت پر کیوں نہ بڑھے؟ یہی سوال قیامت کے دن ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے دیہات میں 6 سال رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 سال شیب ابی طالب میں محاصرہ ہوا۔ 3 محاصرہ کے بعد چچا ابی طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات ہو گئی تو اذیت میں اضافہ ہوا۔ بنو ہاشم کے سردار ابی لہب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ وہاں سے شدید اذیت کے بعد مکہ واپس ہوئے اور نبوت کے 11ویں سال معراج کا واقعہ ہوا اور پھر انصار کے اسلام کا آغاز ہوا۔ بیعت عقبہ دوسری تک مدینہ میں اسلام پھیلا۔ پھر مسلمانوں اور یہودوں کے مابین معاہدہ ہوا اور مہاجرین انصار کے درمیان مواخات کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر اور تیسرے سال احد کا غزوات ہو گئے اور 5ویں سال غزوہ خندق ہوا۔ 6 سال حدیبیہ صلح حدیبیہ ہوا اور 7 ہجری کو حبشہ سے مہاجرین کی واپسی ہوئی۔ 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہوا اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا۔ جنگ حنین ہوا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنے والوں کی قرآن نے مذمت کی ہے۔
یہ بحوالہ سورہ محمد آیات نمبر 24۔ انسان جب تدبر کر کے دل میں ویژن رکھ کر اپنی رغبتوں کو نیت کو سیدھا کرتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اپنی رغبت اور نیت کو درست رکھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیت اور رغبت کو درست رکھتے تھے۔ سورہ نساء آیات نمبر 9 میں تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ جل جلالہ اس میں بہت سی بلائی رکھ دے۔ اللہ جل جلالہ کی محبت کے اسباب میں اہم شے تدبر، دوسری شے اثار، اور تیسری شے مطالعہ، اور چوتھی شے مشاہدہ خدا، اور پانچویں شے مناجات خدا ہے۔ والسلام۔